وہ کہتے ہیں نا جی، ایک مثال تھی کہ ایک بندہ اسٹک لے کے باہر گھوم رہا تھا، اسٹک کو ہوا میں گھما رہا تھا، تو ایک شخص کے ناک پہ وہ چھڑی لگ گئی تھی، اسٹک لگ گئی اس کی نوک. تو اس نے کہا بھی کہ یہ آپ نے میری ناک پہ چھڑی ماری ہے. تو اس نے کہا جی مجھے آزادی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ جی آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی چھڑی کی اینڈ ہے اور میرا ناک شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کل بڑی خبریں عام ہیں اور پورے پاکستان میں جو ایک نیا قانون بھی بن رہا ہے وہ قانون ہے جی فیک نیوز کے حوالے سے، کہ کوئی بھی شخص فیک نیوز لگائے گا اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے گا. اور اس کا پہلا شکار ابھی تک وہ فیک نیوز والا قانون تو نہیں بنا، لیکن مطیع اللہ جان بنے تھے جنہوں نے ایک خبر لگائی تھی، اس پہ انہوں اٹھایا گیا. لیکن اس میں مقدمہ جو ہے وہ کیونکہ قانون ابھی یہ نہیں بنا تھا فیک نیوز والا، تو وہ کچھ اور منشیات وغیرہ ڈال کے اور جو 780 کا دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا جو اڑ گیا پھر. لیکن ابھی تک یہ قانون تقریباً بن گیا ہے اور بہت جلد یہ لاگو ہو جائے گا. تو وہ ایسے لوگ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کا اس سے علاج ہوگا جی. اچھا اب آ جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے ناظرین کہ یہ علاج جو ہے اس میں کوئی سیاست شامل نہ ہو، اس میں اپنی پرسنل گرج نہ ہو کسی بھی شخص کی، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے کوئی ہے. رول آف لا ہونا چاہیے، جو غلطی کرتا ہے صرف اسے سزا ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی اس کی پہلی کوتاہیاں غلطیاں اٹھا کے اسے کسی اور جرم میں اندر کر دیں گی. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا ناظرین بتا دیتا ہوں، یہ ولاگ شاید لمبا ہو جائے، وہ اس لیے کہ اس میں جو باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پہلے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا میں پھر خبریں چھپتی تھیں اور جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی کسی شخص کو، وہ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کرتا تھا، یا پھر کلیم کرتا تھا کہ جی اس کی جو شہرت، اس کی عزت اور اس کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کے بدلے اسے کمپنسیٹ کرے وہ شخص جس نے خبر لگائی. پوری دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. لوگ اس طرح کی خبر نہیں لگاتے. وہاں اخبارات جو ہیں، آپ یو کے میں دیکھیں کہ کوئی جھوٹی خبر نہیں لگائیں گے. اگر خبر ہوگی تو وہ پکی ہوگی. اگر جھوٹی خبر ثابت ہو جائے تو پھر انہیں بہت بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اداروں کو. لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ ابھی تک بھی ہمارے ملک میں باوجود پیمرا بڑا چیک رکھتا ہے، لیکن جھوٹی خبریں وہ حکومت کی طرف سے بھی آتی ہیں، وہ باقی جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے بھی آتی ہیں، جن کی بہت بڑی مثال ابھی کا واقعہ تھا 26/27 والا اسلام آباد والا، جس میں اداروں نے یا وہ جو حکومت ہے اس نے کہا جی کہ کوئی فائرنگ ہم نے کی نہیں. پوری دنیا نے فائرنگ سنی اور پھر مرنے کی جب شہادتوں کی باتیں ہوئیں ایک لحاظ سے، تو پھر جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے تو وہ ہزاروں اور سو میں بتانا شروع کر دیے اور بات میں 12 پہ آ گئے. تو یہی چیزیں ہیں جو کسی ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسک جو ایکٹ بنا تھا ناظرین پاکستان میں پیکا کے نام سے، پریونشن آف الیکٹرک کرائم ایکٹ جو ہے پیکا PECA، اور یہ 2016 میں بنایا گیا تھا. 2016 والا جو ایکٹ تھا وہ سمجھے کہ بے ضرر سا ایکٹ تھا کہ پہلے آپ اس کی کریں گے، انکوائری ہوگی اور اس کے بعد پھر اس بندے کو آپ پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے. لیکن یہ اس کے بعد جو 2022 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہیں وہ میں آپ کو ان کا جائزہ بتا دیتا ہوں کہ 2016 میں کیا تھا اور ابھی 2022 میں جو بنا وہ کیا ہے. اس میں پاکستان کا الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کا ایکٹ 2022 جو ہے، اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی وہ ہے کہ یہ ترمیمی قانون ہے 2022 میں، جس نے 2016 کے الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کے قانون کو مزید سخت کیا اور اس میں تبدیلیاں کی گئیں. ان کا مقصد آن لائن جرائم کو مزید کنٹرول رکھنا اور سائبر کرائم سے متاثرہ شخص کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. یعنی جتنے بھی آن لائن کرائمز ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ آن لائن کرائم کیا ہوتے ہیں. یعنی سائبر کرائم، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا جرم جو آپ کسی ڈیوائس سے کرتے ہیں اور اس ڈیوائس سے وہ انٹرنیٹ سے لنکڈ ہوتا ہے، تو وہ ایسے جتنے بھی جرائم ہیں وہ سائبر کرائم میں آتے ہیں.
اب 2022 کا جو پیکا ایکٹ کے اہم نکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آن لائن ہراسانی اور توہین، یعنی آن لائن آپ کسی شخص کو ہراساں کریں گے اور اس کی توہین کریں گے، اس قانون میں سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز پر توہین آمیز مواد، نفرت انگیز تقاریر اور ذاتی حملوں کے خلاف سزا کو مزید سخت کر دیا گیا اس قانون میں، یعنی پہلے اگر وہ سخت نہیں تھا اب وہ سخت کر دیا گیا۔ تو اس کے جو ابھی آپ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں جو قوانین کیا ہیں اس پہ ہم ایک آئندہ ولاگ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت پھر لمبا ہو جائے گا۔ اس کا نمبر 2 جو ہے سزا کا دورانیہ۔ ترمیم کے مطابق سائبر جرائم جیسے توہین، جھوٹے الزامات یا کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے مواد کے لیے سزا کا دورانیہ بڑھا دیا گیا، اور اب کچھ کیسز میں سزا 5 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی پہلے سزا نہیں تھی، کم سزا تھی، 2 سال تک تھی، اب وہ سزا 5 سال تک ہو گئی۔ اب نمبر 3 اس کا جو ترمیم ہوئی وہ ہے کہ عوامی شخصیات کے خلاف توہین۔ اب آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنا گند اچھالا جا رہا ہے، چاہے وہ نون لیگ کی خواتین ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اور خواتین ہوں، ان کے لیڈران ہوں، تو بے تحاشا گند اچھالتے ہیں ایسے لوگ جن میں کوئی عقل نہیں ہے، اور وہ کسی کی ماں بہن پہ اس طرح تصاویر بنانا یا اس ٹائپ کی چیزیں لگانا غلط ہے۔ میں خود بھی اس کو برا سمجھتا ہوں۔ آپ ہاں تنقید کریں گی، تنقید ہونی چاہیے، تنقید کسی بھی معاشرے، کسی بھی ادارے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہ آپ دیکھیں نا کہ بے لگام گھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ تنقید سے بندہ سیکھتا ہے۔ اب عوامی شخصیات کے جو توہین خلاف توہین 2022 میں آن لائن مواد کے ذریعے سیاسی اور عوامی شخصیات کی توہین کو بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا، یہ پہلے نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جی کسی بھی سرکاری افسر، اب سرکاری افسر بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں جی، سیاستدان یا عوامی شخصیت کے خلاف جھوٹے الزامات یا نفرت انگیز مواد کو پوسٹ کرنا، تو یہ جرم بھی ہو گیا جی۔ یعنی آپ اس کے خلاف کوئی ایسا مواد بھیجتے ہیں جو نفرت انگیز ہیں، اور کوئی ایسی خبر لگاتے ہیں جو جھوٹی ہے۔ سچی خبر لگانا کوئی آپ کو نہیں روکتا، آپ کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے باقاعدہ، اور جب آپ کو کال کیا جائے، بلایا جائے، تو آپ ثبوت دکھائیں ایف آئی آر کو، تو اس پہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ میں اپنے یوٹیوبر بھائیوں کے لیے زیادہ بنا رہا ہوں ولاگ، وہ دیکھیں اس میں۔ پھر آ جاتے ہیں جی آن لائن آزادی پر پابندیاں جی۔ اس قانون میں ایسی ترامیم شامل ہیں جو آن لائن آزادی کو محدود کر دیتی ہیں، یعنی آپ کی وہ کہتے ہیں نا جی، ایک مثال تھی کہ ایک بندہ سٹک لے کے باہر گھوم رہا تھا، سٹک کو ہوا میں گھما رہا تھا، تو ایک شخص کے ناک پہ وہ چھڑی لگ گئی تھی، سٹک لگ گئی اس کی نوک، تو اس نے کہا بھی کہ یہ آپ نے میری ناک پہ چھڑی ماری ہے، تو اس نے کہا جی مجھے آزادی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ جی آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی چھڑی کی اینڈ ہے اور میرا ناک شروع ہوتا ہے، تو اس طرح کی آزادی نہیں ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی پابندیاں ہیں۔ اس قانون میں ایسی ترامیم شامل ہیں جو آن لائن آزادی کو محدود کرتی ہیں تاکہ نفرت، گمراہ کن معلومات اور توہین آمیز مواد کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اور نمبر 5 جو ہے اس میں ناظرین وہ ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اور غلط معلومات، یعنی نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں یا غلط معلومات آپ دیتے ہیں اس تقریر میں، تو یہ تو اب دیکھ لیں، اگر اس میں تو پھر سارے پھنس جائیں گے، ہمارے جو لیڈران ہیں وہ سارے ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، تو جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں، اور بعد میں وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی ہونا چاہیے نا جی۔ اب آن لائن پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے کہ نفرت انگیز تقاریر، جھوٹے دعوے، یہ انہی دعووں کی میں بات کر رہا ہوں، اور گمراہ کن معلومات شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید سخت کر دی گئی، اور اس سے غلط خبریں اور افواہیں پھیلانے والوں کو قابو میں رکھا جائے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کون سے جھوٹے دعوے، تقاریر تو یہ لیڈر ہی کرتے ہیں، ہم تو کبھی تقریر نہیں کرتے۔ اور نمبر 6 ہے اس میں جی نفاذ اور قانونی کارروائی۔ پیکا ایکٹ 2022 کے تحت سائبر کرائم سے متعلق معلومات کو مزید تیزی سے نپٹانے اور قانونی کارروائی کو جلد مکمل کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک پہلو میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ تنقید اور اختلافات، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قانون اگرچہ سائبر کرائم کے خلاف ایک مؤثر قدم ہے، لیکن بعض حلقوں میں اس پر تنقید بھی ہوئی کہ اس سے آزادی اظہار رائے جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون حکومت کو زیادہ کنٹرول دے سکتا ہے، جیسے بعض اوقات سیاسی یا ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا کنکلوژن جو میں ناظرین آپ کو بتاؤں، جو میں نے یہاں لکھا ہے کہ 2022 پیکا کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو سائبر کرائم سے بچانا ہے اور ایک محفوظ ڈیجیٹل ماحول فراہم کرنا ہے۔ تاہم اس قانون کے مؤثر اور منصفانہ نفاذ کے لیے حکومتی اداروں کو ذمہ داری سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی آزادی اظہار یا بنیادی حقوق متاثر نہ ہو۔ اب بات وہی آ گئی ناظرین کہ قانون تو بنا دیا ہم نے، لیکن اس قانون پہ اگر عمل درآمد صرف اپنے مخالفین کے لیے کیا جائے، اگر حکومتی عہدہ دار جھوٹ بولیں تو وہ صحیح ہے، اور اگر وہ دوسرے بولیں جو باقی ہیں جو آپ کے خلاف ہیں تو پھر آپ انہیں پکڑ کے رگڑ دیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور پھر عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے جو مقدمات آتے ہیں ان پہ فوری جو بھی آپ نے کرنا ہے، اگر ثابت ہوتا ہے تو سزا دیں، نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 2016 میں پیکا ایکٹ کیا تھا اور 2022 میں جو اس میں امینڈمنٹ ہوئی وہ کیا ہوئی، اور ان پہ ہم نے تنقید بھی کی اور اس کا ہم نے نتیجہ بھی نکالا۔ اب میں اگلا جو میرا ولاگ ہوگا ناظرین وہ ہوگا کہ پیکا ایکٹ دفعہ 1 سے لے کے جتنے بھی دفعات ہیں جو قابل تعزیر ہیں ہم ان پہ بات کریں گے، اور میں بتاؤں گا کہ کون سی دفعات اس میں زیادہ خطرناک ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔